بچھڑے لمحے، رضیہ بٹ کا ناول۔ ہر انسان کی زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ وقت اپنا کردار ادا کرتا ہے، کبھی ڈراؤنا بن کر، کبھی سہانا بن کر۔ میں جو کہ وقت کے ساتھ زندگی کے بہاؤ میں بہتے ہوئے تقریباً پونے صدی گزار چکی ہوں، اب جی چاہتا ہے کہ پلٹ کر دیکھوں کتنے بیتے سالوں میں نے زندگی کے ساتھ یا زندگی نے میرے ساتھ کیسا نبھا کیا ہے۔ یادداشت کے جن لمحوں کو میں چھو سکوں گی، انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے آدھی صدی سے زیادہ قلم کا استعمال کیا ہے، اپنے قارئین کے لیے معاشرے کے ہر پہلو پر کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ لوگوں نے مجھے بڑی محبت دی، عزت و شہرت ملی۔ میرے قارئین جو 50 سال سے زیادہ عرصے سے مجھے پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے اگر میں اپنے 75 سالوں کے احوال اکٹھے کر کے رکھ دوں تو وہ ضرور بہوشی جو کچھ میں لکھ رہی ہوں اسے پڑھیں گے۔ بیشتر اس کے کہ میں اس دنیا سے متعارف ہونے کے متعلق اور اس کے بعد کے سالوں پر پھیلے واقعات کا احاطہ کروں، میں کچھ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں بھی لکھوں گی۔ میرا تعلق ایک ممتاز کشمیری گھرانے سے ہے۔ ہمارے آباء و اجداد مدتوں سے کشمیر میں تھے۔ ہمارا سلسلہ نسب جرنیل گلاب تینترا سے ملتا ہے۔ یہ بہت بہادر فوجی تھے اور مہاراجہ کشمیر کے دسراز تھے۔ انہی کی اولاد مشرف با اسلام ہوئی اور انہی سے ہمارا سلسلہ نسب چلا۔ کشمیری قوم کے متعلق یوں ہی مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ بڑی بزدل قوم ہے، لیکن جس قبیلے سے ہمارے بزرگوں کا تعلق تھا وہ بہت بہادر اور نڈر تھا۔ چنانچہ یہ خوبیاں بھی نسل در نسل چلتی ہمارے کرداروں کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ لگ بھگ 18 صدی کے شروع میں ہمارے آباء و اجداد نے نقل مکانی کی، جس کی وجہ کشمیر میں قحط بتائی جاتی ہے۔ قحط میں غالباً فصلیں، پھل پھول سوکھ گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے کشمیر میں ویرانی نے ڈیرہ جما لیا ہوگا، روزگار کی صورت نہ رہی ہوگی، اسی لیے گھر بار، زمینیں، باغات اور زعفران کے کھیت چھوڑنے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے ہوں گے اور قافلہ در قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی ہوگی۔ بہادری کے ساتھ جمالیاتی اثر رکھنے والے یہ خوبصورت لوگ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جا پہنچے تھے۔ میں جہاں تک خاندانی ہسٹری ٹریس کر سکی ہوں، ہمارے جد امجد جو کشمیر سے آئے 2 بھائی تھے، ایک کا نام جم جو غالباً پورا نام جمشید ہوگا، دوسرا گل تھا۔ ان کے ساتھ ان کے بال بچے، چچا زاد، ماموں زاد اور دیگر رشتہ دار بھی آئے تھے۔ سب نے سیالکوٹ کا نواحی علاقہ محلہ رنگ پورہ میں رہنے کے لیے پسند کیا۔ یہ تو بالکل غیر آبادی ہوتا ہوگا اور ان لوگوں نے سر چھپانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کچے مکان گھر بنا لیے ہوں گے۔ سنا ہے کچھ لوگ پنجاب کی گرمی نہ برداشت کر سکے تو آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ ان کا کیا حال ہوا ہوگا معلوم نہیں۔ ہمارا خاندان جم کی اولاد سے چلا۔ جم کا بیٹا اللہ دی تھا اور ان کا بیٹا نور الدین تھا۔ یہ غالباً ہمارے ابا جی کے پردادا تھے۔ ہمارے دادا کا نام کریم بخش تھا اور یہ 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائی رنگ پورہ میں ہی رہ گئے اور بہنیں ایک تو قصبہ جام کے چٹھا میں بیاہی گئی اور دوسری بھی کسی قریب قصبے میں۔ ان کی اولادوں سے ہمارا میل جول نہیں رہا، کبھی کبھار کسی کا نام سننے میں آ جاتا تھا۔ ہمارے دادا کے بھائیوں کی اولاد سیالکوٹ میں ہی رہی، اس لیے وہ سب لوگ آپس میں ملتے جلتے رہے۔ رنگ پورہ میں زیادہ گھر ایسے ہی رشتہ داروں کے تھے جو اب بھی ہیں۔ جم اور گل نیترا کے ساتھ ان کے اور رشتہ داروں نے بھی کشمیر چھوڑا تھا۔ ان میں سے ایک خاندان ہجرت کر کے چین کی طرف نکل گیا تھا، دوسرا پشاور کی سمت۔ اس نسل میں سے ایک نوجوان نے قندھارا میں بادشاہت بھی قائم کی تھی، جو صرف اس کی زندگی تک ہی محدود رہی۔ پھر بغاوت ہوئی اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ان کی اولادیں کہاں پہنچی، کہاں آباد ہوئی، ان لوگوں کا، بزرگوں کا کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ گل اور جم نے سیالکوٹ آ کر کاغذ سازی کا کام شروع کیا تھا۔ کپڑوں کے چیتھروں سے وہ کاغذ بناتے تھے جو موٹا اور قدرے کھدرا ہوتا تھا۔ یہ کام انہوں نے کافی کامیابی سے چلایا۔ یہ کاغذ بہت مضبوط ہوتا تھا اور یہ سرکاری دستاویزات اور عدالتی کاموں میں لکھنے لکھانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اس سمت کو ہمارے دادا جان نے بھی اپنایا اور کاغذ کو قدرے ملائم اور پتلا کرنے کی کوشش کی۔ اس کام میں انہوں نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی لگایا۔ سب بھائی مل کر کام کرتے رہے، لیکن اس کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ 4 خاندان اس پر پل سکتے۔ ہمارے دادا چونکہ بڑے تھے، اس لیے خاندان کی بہتری اور اچھے مستقبل کا وہی سوچ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کام کے ساتھ ساتھ چاولوں کا کاروبار بھی شروع کیا۔ ان دنوں مشینیں نہیں ہوتی تھی، مونجی کی چڑھائی کے لیے لکڑی اور لوہے کے بیلن بنائے جاتے تھے۔